اگر آپ کسی محکمے میں جائیں اور آپ اس محکمے کے قوانین کو نہ مانیں یا ان کے قوانین کو توڑیں تو وہ محکمے والا جس بھی کام سے متعلقہ محکمہ ہے وہ آپ کا کام کرنا تو درکنار وہ آپ کو اپنے علاقے میں اپنے محکمے میں گھسنے بھی نہیں دے، تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں، جہاں بھی وہاں قوانین کی پاسداری کریں۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز کے قوانین ہیں اسی طرح محفل مصطفیٰ کے ان محافل کے بھی قاعدے ہیں، قانون ہیں، اور ان قاعدے اور قوانین کے مطابق محافل کو سجایا جائے اور اسی کے قاعدے اور قوانین کے مطابق بیٹھ کے ان کو سنا جائے۔ جب قاعدے اور قوانین کے مطابق بیٹھ کے ان ایٹیکیٹس کو آپ سامنے رکھیں پھر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ محفلیں بھی قبول ہوں گی اور سرکار کا کرم بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایویں بندہ بہ رہے جی میں ٹھگیاں ٹوٹیاں ہوئی نے کوئی پچھوں آتے بیٹھا کو اگاں کوٹ رہے گزا رہے کو آ رہے کو اگاں بیٹھا کوئی طریقہ نہیں ہے یہ تو محفل پا کے تقدس ہوتا ہے۔ دیکھیں ایسا کی ایک ذمہ داری تھی پوری کر دی، ان کا ایک ذمہ داری تھی، اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، انہوں نے اس عطا کے صدقے اللہ کے راستے میں خیرات کرنی تھی، خدا کے راستے میں دینا تھا، حق ادا کرنا تھا، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ کیوں نہ یہ جو میں نے خیرات کرنی ہے، جو خدا کے راستے میں تقسیم کرنا ہے، اللہ کے راستے میں بانٹنا ہے، دینا ہے، کیوں نہ اس کا طریقہ یہ وضع کیا جائے کہ دوستوں کو بلایا جائے، ان کے بیٹھنے کا اچھا اہتمام کیا جائے، ان کو اچھے طریقے سے بٹھایا جائے، بٹھا کے پھر ان کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، ان کو سرکار کا ذکر سنایا جائے اور مصطفیٰ کا ذکر سنانے کے بعد پھر لنگر بھی کھلایا جائے اور لنگر کھلانے کے بعد ان کو عزت اور وقار کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ کو بلایا، عزت اور وقار کے ساتھ بٹھایا، آپ کی آؤ بھگت کی، ثنا خان مصطفیٰ نے حاضری پیش کی، سرکار کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے وہ کرتے رہے اور بڑے اعلیٰ انداز میں انہوں نے کی، اور جو سرکار کی ثنا کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن جہاں تک بن پڑا جس سے ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کی اور آپ تک پیغام پہنچایا۔ اب آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس پیغام کو سنتے اس پہ عمل کرتے اور مصطفیٰ کا نام شروع ہو چکے اور پتہ چلتا مدینے دے تاجدار یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ غیر نہیں، یہ سارے کے سارے تیرے محبوب بندے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ جناب توجہ نہیں فرما رہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے اپنے کام لگا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے اپنے کام لگا ہوا ہے، ادھر والے اپنے بیٹھے ہیں، کوئی ٹیک پہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس طرح تو آپ میلاد مصطفیٰ کی برکات نہیں سمیٹ سکتے، اور یہ بڑے کم مجمع ہوتے ہیں جہاں میں نوجوانوں سے پالا پڑتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے نوجوان ہیں اور میرا آج دل کرتا ہے کہ آپ سے باتیں کروں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، اور وہ اعتراضات جو ابھی یہ بیان کر رہے تھے جو نعت خانوں نے پڑھے یا جو مستقل ہمیں ملتے رہتے ہیں، میں ان اعتراضات کے آپ کو جواب بتاؤں گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بتاؤں کہ مدینے کے تاجدار کا میلاد کرنا اور مصطفیٰ کا میلاد سجانا یہ کوئی شرک یا بدعت نہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار کا میلاد کرنا دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، قبر میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور حشر میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب اگر آپ نے کامیابی کی بات نہیں سنی تو دین اتنا عام تو نہیں ہے، دین کی اتنا تو دین عام نہیں ہے، کوئی عام سا ہے بس جیسے آپ لوگ وہ سنا دو جی، ایڈا عام دین نہیں ہے۔ یہ دین ایڈا ہی عام ہوتا نا تو پھر مدینے دے تاجدار اپنے دندان شہید نہ کرواتے، میدان احد میں سرکار زخم نہ کھاتے۔ اگر دین اتنا عام ہوتا تو غزوہ موتا نہ ہوتا، خیبر کا میدان نہ لگتا، کربلا کا میدان نہ سجتا، حسنین کریمین شہید نہ ہوتے، اپنا خاندان نہ کٹواتے، اب امام علی اکبر اپنی جوانی نہ لوٹاتے، امام علی اصغر کیا بچپنا نہ چھینا جاتا، حضرت زینب شام کا سفر نہ کرتی، مسافر شام بنی، حضرت زین العابدین بیمار بیڑیاں نہ پہنتے۔ انہوں نے سب کچھ کر کے ہمیں بتایا لوگوں
اگر دنیا میں کوئی شے کے روانے کے قابل ہے تو دین مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ایسے ہی آپ لوگ سمجھتے ہو دین کا ایسے ہی ہے؟ آپ کو کیا پتا، ان سے پوچھو۔ یہاں تو کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے نا، جب بھی میں آیا ہوں تو مجھے بتا رہے تھے میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور ویسے بھی اب میں تو ان کے گھر کا ہی فرد ہو گیا ہوں، جتنا ہمارا آنا جانا ہوتا ہے تو فیملی ممبر ہی ہو گئے ہوتا ہے، جیتے کسی پھیرے مارنے کا ساتھ۔ تو یہ ہم اپنا پروگرام سمجھ کے میزبان بن کے آتے ہیں یا مہمان بن کے نہیں آتے۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بھائی شکور کو تکلیف ہوگی اپینڈکس کی، تو وہ لے گئے، وہ سارا اہتمام تھا، تو وہ باپ بھی پریشان ہوا، بھائی بھی پریشان ہوا، سارے جناب پھر جلدی جلدی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، انہوں نے ٹائم دیا۔ یہ طریقہ ہے، لیکن آپ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ آج بیٹا بیمار ہو جائے تو باپ پریشان ہوتا ہے، بیٹا گھر لیٹ آئے تو پریشان ہوتا ہے۔ تو جس کے سامنے بیٹا تیاری کر کے مقتل میں جائے، قتل گاہ میں جائے، اور جس باپ کو یہ پتا ہو کہ یہ میرا بیٹا جا رہا ہے، اس نے واپس نہیں آنا، یہ میرا بھتیجا جا رہا ہے، اس نے واپس نہیں آنا، یہ جناب ہتھیلیوں پہ لے کے جا رہا ہو، اٹھا کے سانسیں چل رہی ہیں، واپس لے کے آؤں گا، سانسیں رک چکی ہوں گی، وہ لوگوں جس کو سب پتا ہو بھائی بھی قربان کرائے، تو کیا سوچتے ہو اسلام اتنا عام ہے جس کے لیے مسافرہ سیدہ زینب بن جائے؟ جس کو یہ بھی پتا ہو میرے جانے کے بعد بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہو اس دین کو؟ وہ جن کی والدہ کے سر کا ایک بال ننگا ہو جائے، حیا کا مہارج سورج نہ طلوع ہو، اس کی بیٹی جب شام کی مسافرہ بنے، تو آپ اس دین کے متعلق کیا سوچتے ہو؟ یہ اتنی عام چیز ہے، کیا ضرورت تھی؟ یزید تو کہتا تھا مال لے لیں، دولت لے لیں، گورنریاں لیں، عہدے لیں، لیکن کام میں، ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا میں حسین ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اسلام اتنا عام نہیں ہے، اسلام خاص ہے، اور خاص کتنا خاص ہے کہ جس کی خاطر میرے نانا مصطفیٰ نے کہا مولا اگر میری 100 جانیں بھی ہو تو ایک تیرے نام پہ قربان کرتا جاؤں، ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کروں، جس کی خاطر مصطفیٰ اپنی جان دے، حسین جان کیوں بچا کے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، حسینیت، حسینیت زندہ باد، حسینیت۔ میرا بھائی، میرا دوست، میرے بزرگ، بات کرنے کا یہ مقصد ہے آپ دین کی اہمیت کو سمجھیں، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ درود شریف، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ دریا چ رہے تے بندہ ترسا مرے تے بات قسمت گیا، کیوں جی صوفی جی؟ دریا چ رہے تے بندہ جو پیاسا مرے تے بدبختی ہے۔ تے ذکر رسول دی محفل ہوئے، ذکر قرآن ہوئے، ذکر مصطفیٰ ہوئے، ذکر خدا ہوئے، تے پھر بندہ خالی جھولی اٹھتے تے بات قسمت کی ہے۔ آپ کو کہتے ہیں سبحان اللہ کو، تسی ہوئے معزز جو بن گئے، ہم معزز ہیں، وہ کس بات کی معززی تمہاری؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے 90 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 90 درجے بلند ہو گئے، اور یہ جذباتی بات نہیں کر رہا، قرآن کا فیصلہ 1 ارب پڑھو 10 نیکیاں ملتی، 1 ارب پڑھو 10 نیکیاں، قرآن میں نہیں ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ نے خود کہا کر کے دیکھو۔ تسی آندے پتہ نہیں کوئی نہ احسان چاڑنا، سبحان اللہ نہیں آندے جو مرضی کر لیں، بھئی نہیں کہو گے ہمارا کام آپ تک پہنچانا ہے، ہم تو پہنچا کے چلے جائیں گے، جو عمل کرے گا اس کو ثواب ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا۔ لیکن سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ وہ عبادت ہے
آپ کرتے رہیں گے نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ کم از کم بندہ ذکر مصطفیٰ یا ایسی محفل میں آگے اتنا تو ہو جائے نا کہ یہ جو چھوٹے موٹے کبائر چلو نہ صحیح، یہ چھوٹے موٹے گناہ تو معاف کرا کے بتا سکتے آپ تو کمی کر رہی کسی روح میں کسی دے بارے حسد کرنا، بغض کرنا، یا کسی نے ویسے کو تھوڑی بہت زیادتی کر رہی، اتنی تو معاف ہو جانی چاہیے اس طرح کی محفل میں۔ اس لیے توجہ سے بیٹھو اور توجہ سے ان مقام محفل کا ہو، عام نہ سمجھے، یہ بڑی خاص ہیں اور اس میں خاص لوگ ہی آتے ہیں اور وہ ہی لوگ آتے ہیں جن پہ مصطفیٰ کرم فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بھاول نگر شہر میں؟ یہ آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ کوئی ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوگا، کوئی چوک میں بیٹھا ہوگا، کوئی بازاروں میں پھر رہا ہوگا، کوئی کہیں پہ مختلف جگہ پہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم گزر رہا ہے۔ ٹائم تو ان کا بھی گزر جائے گا، ٹائم سب کا گزر جانا ہے، لیکن کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ذکر مصطفیٰ میں گزر جائے گا، محبوب کی یاد میں گزر جائے گا۔ ٹائم ان کا بھی گزرنا ہے، لیکن ان کو خدا نے پسند نہیں کیا۔ خدا نے آپ پہ مہربانی فرمائی، آپ پہ مہربانی کی، احسان کیا۔ خدا فرماتا ہے جب میں کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں، کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہوں، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں۔ تم سے بھلائی کرنا، خدا نے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہا اور خدا نے چاہا کہ ان کا بھلا ہو، دنیا اور آخرت میں ان کو فوائد ملے اور یہ لوگ باوقار باعزت اور رزق میں برکت ہو، تو خدا نے تمہیں اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں بھیج دیا۔ اس لیے باوقار بن کے بیٹھو، اس وقت آپ سے بڑا کوئی باوقار نہیں، آپ تو وہ ہو جن پہ فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں اور خدا کو جا کے بتا رہے ہیں مولا فلاں بندہ فلاں کا بیٹا اس وقت تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھا ہے اور ساتھ تیرا ذکر کر رہا ہے۔ میرا من کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، وہ جو محفل میں آیا ہے اور میرے محبوب کا ذکر سن رہا ہے، ساتھ میرا ذکر بھی کر رہا ہے، جاؤ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ یارے بھی نہ بولو تو پھر تہاڈا مقدر ہے۔ میں نے بات آپ کو بتا دی، سبحان اللہ، بات ہوگی کیونکہ ہم محبت والے ہیں اور محبت کی باتیں کرتے ہیں اور یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، آپ تک یہ بات پہنچانی ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ سارے محبت مصطفیٰ والے ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عشق تیرا روگ دل کو لا گیا، عشق تیرا روگ دل کو لا گیا، عشق تیرا روگ دل کو لا گیا، ہن آوی جا ساہی مدینے والیا، ہن آوی جا ساہی مدینے والیا، ہن آوی جا ساہی مدینے والیا، ہن آوی جا مدینے کر تیرا آنا اس فضل میں ایک بار ہو جائے، تمہارا کیا جائے ہمیں دیدار ہو جائے، آگی جائی جانا مدینے والے آگی جانا مدینے والے تو مسلمان بھائیو یہ بات تھی ابتدا میں جو میں نے آپ سے کرنی تھی اور آپ سمجھ گئے۔ اب آئیں آج کی محفل پاک جو ہے میلاد مصطفیٰ کی، اور میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا۔ میلاد کا کیا معنی ہے؟ پیدا ہونا۔ یہ میلادت سے مصدر آتا ہے، میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، اور میلاد النبی کا مطلب ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا پہ تشریف لانا۔ سبحان اللہ، میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا اور میلاد النبی کا مطلب ہے رسول اللہ کا
دنیا پہ تشریف لانا رسول اللہ کی ولادت. اب آپ سارے مسلمان اور پڑھے لکھے لوگ نوجوان آج کل سوشل میڈیا بڑا ترقی پہ ہے, آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. آپ میں سے کون بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے؟ کون ہے جو کہتا ہے رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے؟ سب کہتے ہو پیدا ہوئے, سب کہتے ہو رسول اللہ پیدا ہوئے. سرکار پیدا بولو, سرکار پیدا ہوئے. اور پیدا ہونے کا نام عربی میں کیا ہے؟ میلاد. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد. پیدا ہونے کو عربی میں میلاد کہتے ہیں. اب ہم کرتے ہیں میلاد اور دنیا کو بتاتے ہیں, لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت پیر کے دن مدینے کے تاجدار دنیا میں تشریف لائے. یہ بات ہے جی. ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیر کا دن تھا, صبح صادق کا وقت تھا, حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی گود میں مدینے کے تاجدار تشریف لائے. اور خدا پیدا ہوا ہے؟ نہیں. خدا پیدا ہوا ہے؟ نہیں. خدا کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. خدا کیا ہے؟ لم یلد. خدا پیدا نہیں ہوا. اب میلاد نہ کرو. اعتراض کیا ہے؟ میلاد نہ کرو. میلاد نہیں ہے, میلاد کرنا شرک ہے. میں نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے, اتنے مہنگائی کے دور میں نہیں کرنا چاہیے میلاد. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بندہ خرچہ بھی کرے اور گناہگار بھی ہو, مشرک بھی ہو اور خرچہ بھی ہو, اور مہنگائی بھی اتنی کہ نعت خانوں کو بھی پیسے, آنے والوں کے لیے بھی کھانا, خطیبوں کو بھی پیسے, اور ہر وقت اتنا مہنگائی ہے, اسپیکر والے کو پیسے, لائٹنگ والے کو پیسے, دیگ والے کو پیسے, وہ سب کو پیسے. تو میں نے کہا بات ٹھیک ہے کہ اگر میلاد کرانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے, مسلمان نہیں رہتا ہے, یہ شرک ہے, تو نہیں کرنا چاہیے, کوئی ضروری نہیں. لیکن آپ کہتے ہو خدا پیدا نہیں ہوا, مصطفیٰ پیدا ہوئے. اگر ہم مصطفیٰ کا میلاد نہ کریں تو مطلب یہ ہے کہ نبی بھی پیدا نہیں ہوا اور خدا بھی پیدا نہیں ہوا. واہ جی واہ, واہ جی واہ قاری صاحب واہ. واہ کل نہیں سمجھے ہو, تسی نہیں سمجھے, کوئی توجہ نہیں کی تھی, وہ کل ہو گئی. کوئی خدا بھی تو پیدا نہیں ہوا اور آپ یہ کہو کہ نبی کا بھی میلاد نہیں, مطلب نبی بھی پیدا نہیں ہوا, نہ نبی نہ خدا. اب خدا اور نبی تو ایک ہو. واہ جی واہ, واہ جی واہ. نبی ایک ہو نہ خدا جمیا تے نہ نبی جمیا, تے جدو دوویں جمے نہیں تے ہیڑ دھوڑے تے شریک بنے, تے جیڑا رب نے شریک وہ ہوندا ہے مشرک. ہم میلاد کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا لم یلد ہے لیکن مدینے کے تاجدار کی ولادت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. وہ خدا لم یلد ہے, خدا نہیں جمیا پر نبی جمے ہے. کیوں؟ تیرا جمے خدا ملاد ہوتا ہے, تجھے نبی بھی نہیں جمیا تے خدا بھی نہیں جمیا, تے پھر شرک ہوئے گا. اسی ملاد کر کے شرک دی جا 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 جا. واہ جی واہ, واہ جی صاحب واہ جی واہ. اسی ملاد کر کے دس دیتا ہے کہ یہ دونوں اکو جے نہیں, رب خالق کے مصطفیٰ مخلوق نے. خدا نو کسے نہیں پیدا کیتا, مصطفیٰ نو خدا نے پیدا کیتا. گل سمجھ آ رہی؟ ہن کی ہویا؟ ٹوٹل آبادی ہے دنیا دی, ٹوٹل آبادی اس ٹائم جڑے بندے نے نا, بندے دنیا چ جنہاں نو انسان آکھیا جاتا ہے,
انہاں دی آبادی ہے 6 ارب. کتنی آبادی ہے؟ 6 ارب. تے اس دے اندر جڑے مسلمان نے مسلماناں دی تعداد ہے 1.25 ارب. کتنی ہے؟ 1.25 ارب. 6 ارب کل انسان تے 6 ارب وچ 1.25 ارب نے مسلمان مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے، یعنی ٹوٹل آبادی کی اکثریت مسلمان نے. کوئی اس طرح اگر غور کرو تے پھر سارے مدینے والے دا کلمہ پڑھ دے نے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے نے، تے وہ کہہ دے نے اسی اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرتے، پر محمد اللہ دے رسول نے تے اسی اس رسول دا رب نہیں بنتے بلکہ رسول نو رب دی مخلوق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب دی مخلوق نے وہ سوار بھی ہے جتے مشرک ہو گیا. وابیوں کو پوچھو تو وہ نے سارے مشرک نے جتے میلاد کرتے ہیں تسی سارے مشرک ہو. وہ میں کہا پوری دنیا دے وچ 1.25 ارب مسلمان نے تے 1 ارب نے ہندو اے مشرک تے اے ادھر نے آ بارڈروں پار تے انہاں دی آبادی 1 ارب ہے تے تسی سانو آندے ہو مشرک تے اے 1 ارب مشرک ہے. جاؤ ادھر تے انہاں دا کو بندوبست کرو. انہاں کہو ہاں کچھ نہیں. میں کہا چلے جاؤ. انہاں کہا نا ادھر نہیں جانا. میں کہا کیوں؟ اگے ساڈے کو آجو کچھ نہیں. تو میں کہا روڑا پاندے ہو. انہاں کہا ایسی ہمیں بابا کرن لگے ہیں کار کچھ نہیں سکتے. سچے خوشی سبحان اللہ سبحان اللہ. بات نہیں کر رہا. اور مولی یوسف کوہٹی انہیں ایک دے آ جانا تے آتے اس روڑا پانا نکلو ہو باہر نکلو ہو باہر. وہ سنجیر سمیل پیر میں ادھے پڑھنا انہاں کیا پتہ نہیں کی روڑا ہے. وہ ایک دن انہیں قسمت خراب رات کو میں گھر آ گیا تو وہ بھی آیا ہوئے تو انہوں نے تقریر کی تھی تو اسے عادت نہ نکلو ہو باہر. وہ اسی فیجے تے باہر آ گئے. جس میں روڈ تے جاونا کا میں آؤ جی. انہاں کہ جی تسی کدھر؟ میں تسی روز تے للکرے مارتے ہو نکلو باہر تے ہن نکلے آئے ہیں کرو گل. انہاں کہا ہن کی گل کریے؟ وہ مینوں پکڑ تے آئی تے آنا پیرا کی گل کراں میں تو للکرے مارنا ہے بھی نکلو باہر تے ہن نکلے آئے گل کر. وہ سکھا گل کوئی بھی نہیں ایویں پریشان نہ ہو کہ میں ایڈے للکرے نہ مارا نا تے اے تے مینوں کرایا وی تے میں ایڈے ہوکے نہ مارا تے انہاں دا مینوں کدے کرایا بھی نہیں دینا تے گل تیری سچی ہے. بیمار ہو تے کمزور ہو گیا وہ تو آ گئی مان وزن. میں کہا تو للکرے مارے تے تینوں اے کرایا لمدا ہے. اے سنیاں پھاڑ تے مینوں رکھے انہاں کے سیلا اے جدوں بھی دشمن رسول چڑھے تے اگے سینا تیرا ہو گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی. میں کہو یہ ایویں کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ سنیاں بھی تے مینوں پاڑ کے ایویں رکھے بھی جدوں بھی کوئی گستاخ رسول نکلے کوئی بے ادب رسول نکلے کوئی اولاد ازواج خدا دشمن نکلے تے پہلے سینہ تیرا ہو گیا. میں کہا کل سن چلو بھی کوئی پاکستان دے اندر یا بھاول نگر دے اندر جیڑا بھی دشمن آئے گا نا پہلے سینہ پیرا دے گا. اسی وہ نہیں ہے جڑے ٹائم آیا تے اندروں نہ نکلے. میں کہا جدو ٹائم آیا پہلو سی نا ساڈا ہن پیچھا خیال رکھی. ہو سکا ہن معافی دے دے تے گل کوئی نہیں پیچھا میں نہیں ہوں. ایک سچے نے تے سانو آندے نے نکلو باہر گل کرنی. میں کہو نکلے باہر کرو گل کی کرنی ہے. میلاد نہیں کرنا چاہیے. میں کہا میلاد نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ کہ صحابہ نہیں کیتا نبی نہیں کیتا تو تسی سے کرتے ہو. میں کہا کمریا تو پڑھیا نہیں نبی نے بھی میلاد کیتا تو نبی دے صحابہ بھی میلاد کیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی وہ بھائی صاحب کی ٹھنڈی تو تقریر کرنی ہے تسی آرام کر رہے ہو. وہ میں کہا نبی بھی میلاد کیتا تو نبی دے صحابہ بھی میلاد کیتا. لاؤ جی ہن لکھ لو. مصنف کا نام علامہ جلال الدین سیوطی
کون؟ علامہ جلال الدین سیوطی. یہ کون ہے؟ محدث ہے، مفسر ہے، اصولی ہے اور سکہ ہے. اور ایک وہ محدث ہے جنہوں جاگ دیاں 75 تو زیادہ مرتبہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی. آپ نہیں ستیاں نہیں، جاگ دیاں 75 تو زیادہ مرتبہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی. وہ امام جلال الدین سیوطی وہ کی فرمانے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یوم میلاد والے دن، یعنی آپ دے جمن والے دن، سرکار بکریاں ذبح کر رہے ہیں. کی کر رہے ہیں؟ بکریاں ذبح. ان دلیل سن لو تے لکھ لو. آپ بکریاں ذبح کر رہے ہیں. جدو بکریاں ذبح ہو گئی گوشت بن گیا کہ آپ نے حضرت بلال کو بلایا. فرمایا بلال جی آقا، فرمایا ادھر آؤ، یہ گوشت لے جاؤ تے خدیجہ دی سہیلیاں دے گھراں وچ بھی دے دینا تے مکے دے غرباء بھی، مدینے دے غرباء بھی تقسیم کر دینا. انہوں نے تقسیم کر دیتا تے صحابہ عرض کی یا رسول اللہ آج تسی گوشت کس خوشی تقسیم کیتا ہے؟ تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں آج میرا یوم میلاد ہے، آج میرے جمن کا دن ہے، میں اپنے جمن کی خوشی میں صدقہ کیتا. اوچیا کو سبحان اللہ. آپ نے 2 کلو چاول پکا دے 20 دلیلہ پوچھنے آئے ہو وہ ایک دم سرکار بکریاں دی. اور اگے امام سیوطی خود باس کرتے ہیں، کہا توجہ نہ سنا. آپ باس کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اختیار کیا کہ جیڑیاں رسول اللہ بکریاں ذبح فرمائیاں نے وہ سرکار نے میلاد واسطے نہیں بلکہ سرکار نے اپنا عقیقہ کیتا. سرکار نے اپنا عقیقہ. اور امام سیوطی جواب دینے نے فرمایا بڑیاں مستند کتاباں المستدرک کے اندر امام حاکم نیشابوری، مسند امام احمد کے اندر اور دیگر کتب کے اندر ایک گل آئی ہے کہ مصطفیٰ کریم دا عقیقہ رسول اللہ دے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب نے کیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول کے دادے حضرت خواجہ عبد المطلب نے کیتا ہے. اور کنا عقیقہ کیتا ہے؟ فرمایا عام عقیقہ نہیں کیتا بلکہ حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ کی ولادت با شہادت موقع دے 200 اونٹ ذبح کر کے مکے اور اہل مکہ کی دعوت دی. 100 اونٹ ذبح کیتا تے مکے والے نے دعوت بندیاں نو کھایا تے 100 اونٹ ذبح کر کے آپ نے مکے دے جنگلاں تے پہاڑاں تے سٹ دتا. لوگاں پوچھا سرکار اے کی پیا کرنا ہے؟ 100 اونٹ جنگلاں تے پہاڑاں. آپ فرمایا میرا پوتا جمیل اے تے جمن دی کوئی جانوراں تے پرندیاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان دے جمن دی خوشی جانوراں تے پرندیاں دی دعوت آوے. فرمایا جنہاں ایڈا بڑا عقیقہ ہویا ہوئے انہوں اپنے عقیقہ کرنے دی لوڑ نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ جنہاں بکریاں ذبح فرمائیاں اپنے یوم میلاد دی ہوئی فرمائیاں. جان سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اپنے یوم میلاد دی خوشی. یہ ان 2 گلاں ہو گیا، پچھلی میلاد والی اور رسول اللہ نے خود میلاد کیتا. ان صحابہ کیتا تو اٹھاؤ مستدرک کے اندر امام حاکم نیشابوری نے اور مدارج نبوت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اور جناب مولد النبی شریف کے اندر اور روح المعانی کے اندر علامہ علوسی یہ سارے محدث فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت با شہادت دا مہینہ آندا سرکار دے میلاد دا مہینہ آندا تے سارے صحابہ اکٹھے ہوندے اپنے اپنے محلے دی مسجد کے اندر اپنے اپنے علاقے دے اندر جندے وچ حضرت عبداللہ ابن مسعود تے حضرت ابی بن کعب ایک قابل ذکر دے تاکہ کھڑے ہوتے صحابہ بیٹھ جاتے ایک کھڑے ہوتے رسول اللہ دا میلاد بیان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لو جی ہن صحابہ دی گل نہیں مکدی بھی صحابہ کی کرتے سن میلاد دے مہینے دے وچ آ کے مسجد جمع ہو جانا رات نو تے حضرت عبداللہ بن مسعود انہاں دے خطیب تے حضرت ابی بن کعب خطیب تے اور صحابہ خطیب او بندیاں بیٹھ جانا تے انہاں کھڑے ہو کے دسنا او لوگوں جدوں مدینے دا تاجدار جمیا نا ہر پاسے خوشیاں خوشیاں انہاں بیان کرنا ایسی کی کرنے ہیں
ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਤੀਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਤ ਖਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, وہ تو یہی سنا دینا جب رسول اللہ اپنی والدہ دے پیٹ چاہے تے حضرت آمنہ فرمانے نے میں نے کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوا بلکہ اپنے آپ جو بھینی بھینی خوشبو آن لگ گئی. میں آگے چل کے اس ڈیٹیل نہ بیان کرنا. لو جی اور تیسری دلیل سنو. کتاب کا نام ہے میلاد النبی. کی نام ہے کتاب کا؟ میلاد النبی. لکھی کس نے؟ یہ مصنف کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی. کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی. یہ جب کانپور سنی بن کے رہتا ہے نا یہ ادوں کی کتاب چھپی ہے. یہ پہلے سنی بن کے کانپور گیا تو لوگوں پوچھا وہ اتنے گیارہویں بھی کرنا ہے میلاد بھی کرنا ہے وہ یہ کہڑے کرنے پہ تو اپنے آپ کو چپ دیا ہے. انہیں کہا چپ کرو یہ ماحول سنی ہے اپنی جگہ بنانے واسطے سب کچھ کرنا پڑتا. اپنی جگہ بنانے واسطے سب کچھ کرنا دا پرانا طریقہ ہے. ساڈے بھی کئی نوجوانوں مولوی طارق جی میں بڑی تقریر کرتا ہے جی وہ یا پہندا ہے تو جو پہندا ہے لگ پہندا ہے اے چک دیتا باندر چا حضور دے گھوڑے دا نام سی حضور دے گھوڑے دا نام سی بکریاں دا نام سی ڈاچی دا نام سی فلانے دا نام تسی دستے ہی نہیں. او میں کیا کھوتے تے گھوڑیاں ساریاں او رسول اللہ دیاں سواریاں نے سواریاں دے نام ہوے دساں گے جدوں سوار دے نام پورے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالے تک تے سانو سوار دے ناماں تو فرصت نہیں. اے سوار دے نام ہی نہیں پورے ہوندے سواریاں والے تے پڑ جاواں گے. میں کہنا ہے کھوتے نال کیڑی نسبت ہے پہلو کھوتے والے نال نسبت کرے. ہاں صحیح گل ہے. انہاں کہا میں کہا ایڈا کھوتے نال کیڑیاں نسبتاں قائم کرنیاں نے. غفور نام ہے ٹھیک ہے سرکار دے کہتے صاحب کسوا کسی دا نام ہے ٹھیک ہے بکریاں دے نام ٹھیک نے پہلے بکریاں والے دا ذکر کرو اے جدے وجہ تو اج غفور دا مقام ہے جدی وجہ تو کسوا دا مقام ہے جدی وجہ تو بکریاں دا مقام ہے اس شان والے آقا دا کی مقام ہے. پہلے وہ دی شان تے رسول اللہ لوگاں نوں دسو اس رسول دا کی مقام ہے. کھوتیاں دے گھوڑیاں دے ذکر تے ہوندے رہن گے پہلو کھوتیاں دے گھوڑیاں دے سوار دا ذکر کرو. سانو تے سوار دے ناماں تو فرصت کوئی نہیں اسی کی ذکر کرنا ہے. مسلمان بھائیو میلاد النبی اس کتاب لکھی قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس آیت تحت اس نے پورا بیان کتاب اور بیان کر کے پھر دوسری کتاب یہ نال متعلق الشمامات العنبریہ نواب صدیق حسن بخاری یہ آل حدیث مسلک دا مولوی ہے بیگم بھوپال دا یہ ہاتھ فلپ طرح پچھلا گیا لیکن ہاں جو شور بیگم بھوپال دا انہاں وادیاں انہاں کو